अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद रशीद झोजा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है, उसको खरीदते वक्त अमूमन बायर या ख़रीदार क्या गलतियां करते हैं और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करके आप इन गलतियों से, आप इन कोताहियों से बच सकते हैं और आने वाले टाइम में जो केसेस होते हैं, जो आप लिटिगेशन के अंदर चले जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम रिस्क को आप कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि सबूत मलकियत। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, परिंदा कहता है कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, तो आप उसे कहें कि भाई हमें कोई सबूत मलकियत पेश करो। अब वो डेफिनेटली आपको सबूत मलकियत के अंदर या कोई फ़र्द देगा या रजिस्ट्री देगा। तो अगर तो वो आपको फ़र्द देता है तो फ़र्द जो है वो आप अपने तौर पर खुद से वेरीफाई करें उसे मुतलका पटवार खाने से, और अगर वो रजिस्ट्री है तो उसको मुतलका रजिस्ट्रार ऑफिस से, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी मुसद्दका कॉपी अप्लाई करके उसको वेरीफाई करें। देखिए, जब कल को कोई मसाइल पैदा होंगे और आप दोनों की पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होगी और आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, कानून के अंदर एक टर्म है मुश्तरी होशियारबाश। इसका मतलब ये है कि खरीदार जो है उसको हमेशा होशियार रहना चाहिए। तो आपने अपनी बोनाफाइडी जो कोर्ट में साबित करनी है, वो साबित करने के लिए आपको ये तमाम चीज़ें दिखानी होंगी कि मैं खरीदारी करते वक्त अपनी तरफ से तमाम पहलुओं को, तमाम चीज़ों को फोकस करके उसकी वेरिफिकेशन करवाई। दूसरा पहलू जो है, अमूमन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात हैं या इन्वेस्टर हजरात हैं, ये किसी फरोख्त कुनिंदा से, मालिक से एक इकरारनामा कर लेते हैं। वो टोकन मनी करते हैं और उस इकरारनामे की बेस पे वो आगे पार्टीज ढूंढते हैं और उसके बाद जो के पास पार्टी मिलती है, इदार मिलता है उसको वो प्रॉपर्टी ले देते हैं फरोख्त कुनिंदा से, मालिक से। आप कभी भी थर्ड पर्सन के ऐसे किसी इकरारनामे के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें, क्योंकि इकरारनामा जो है, एग्रीमेंट टू सेल है, वो किसी को भी हकूक मलकियत नहीं देता। कानून की नज़र में हकूक मलकियत नहीं है ये। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके पास सिर्फ इकरारनामा है, एग्रीमेंट टू सेल है किसी प्रॉपर्टी का, जो कि किसी मालिक से उसने किया हुआ है, जिसका अभी तक वो खुद मालिक नहीं बना, आप उस पर्सन से अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं तो कल को आप कोर्ट के अंदर अपनी बोनाफाइडी कैसे साबित करेंगे? कोर्ट के अंदर आपको बताना होगा कि ये पर्सन जिसको मैंने एडवांस मनी दिया है, जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया है, ये इस जगह का मालिक है। अगर वो जगह का मालिक ही नहीं है तो फिर आप उसके साथ किस तरह एग्रीमेंट कर रहे हैं? कोर्ट के अंदर ये बोनाफाइडी आप अपनी साबित नहीं कर सकेंगे और ये केस चलता रहेगा। कई दफ़ा ये होता है कि कोई शख्स आपसे कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे रिलेटिव की है, किसी की भी है, मेरे भाई की है, मेरे दोस्त की है, मेरे पास इसको बेचने के इख्तियारात हैं, तो आप उस इख्तियारात की कॉपी उससे लें। ऐसे इख्तियारात को कहा जाता है पावर ऑफ अटर्नी। उर्दू में अगर हम बात करें, आम जुबान में बात करें तो मुख्तार आम। अगर किसी आदमी के पास किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का मुख्तार आम है तो आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसके साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी डील को। लेकिन अगर किसी पार्टी के पास कोई मुख्तार आम नहीं है और वो आपको जुबानी कह रहा है कि मेरे पास तमाम इख्तियारात हैं, ये मेरे रिलेटिव की है, मेरे दोस्त की है, वो आउट ऑफ कंट्री है या कुछ भी है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी मैक्सिमम स्किन सेव कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अगर कोई आपको रजिस्ट्री दी जा रही है या कोई फ़र्द दी जा रही है, तो फ़र्द के साथ या रजिस्ट्री जो साहब का मालिक आपको रजिस्ट्री दे रहा है उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल हदूद अरबा लिखा होता है। अमूमन फ्रॉड के अंदर ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि आपको कब्जा किसी और प्रॉपर्टी का दे दिया जाता है और रजिस्ट्री जो है वो किसी और नज़दीकी प्रॉपर्टी की आपको रजिस्ट्री दे दी जाती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई और रहायश पजीर होता है और बाद में आप लिटिगेशन के अंदर चले जाते हैं। तो आप जो उस रजिस्ट्री के ऊपर उसका हदूद अरबा है कि उसके राइट में कौन मालिक है, लेफ्ट में कौन मालिक है, फ्रंट पे क्या है, बैक पे क्या है, उस हदूद अरबा को लाजमी वेरीफाई करें। दूसरी बात यह है कि जो सबूत मलकियत आपको मालिक दे रहा, अगर कोई स्टे लगा हुआ है या उसके ऊपर कोई बार है,
وہ لازمی آپ نے چیک کرنا. اور اگر پٹوار خانے سے آپ اس کی ویریفیکیشن لیتے ہیں تو آپ پٹوار خانے میں پٹواری سے یا سب رجسٹرار آفس میں ان سے لازمی یہ پوچھیں کہ اس کے اوپر کوئی بار تو نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اسٹے, کوئی مورٹگیج, کوئی لین, کوئی ایسا کوئی بار تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے یہ پراپرٹی جو ہے فردر ایلینیٹ نہیں ہو سکتی. یہ لازمی آپ چیک کریں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر تو اسٹے لگا ہوا ہے اور وہ پراپرٹی جو ہے اس کی سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. یہ تمام وہ پہلو ہیں جو آپ ابھی ایگریمنٹ کے اندر ان ہونے سے پہلے کی آپ کی پریکاشنز ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایگریمنٹ ٹو سیل. اگر تو آپ دو طرح سے آپ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں, کسی بندے کو ٹوکن دیتے ہیں اور اس سے ٹائم لے لیتے ہیں 1 ماہ کا 2 ماہ کا, کہ اگر یہ 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو میں آپ کو 10 لاکھ یا 20 لاکھ ابھی دے دیتا ہوں, باقی جو ہے وہ میں 2 ماہ بعد یا 1 ماہ کے اندر آپ کو دے کے آپ سے پوزیشن لے لوں گا اور تمام رجسٹری اور تمام انٹائٹلمنٹ اپنے نام پہ کروا لوں گا. یہ کہلاتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل, جس کے اوپر اگر آپ کو وہ پرسن جو ہے کوئی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا, آپ کو ملکیت پوزیشن نہیں دیتا یا حقوق ملکیت نہیں دیتا, تو آپ کورٹ کے اندر اسپیسیفک پرفارمنس یا تعمیل مختص کا دعویٰ کر کے کورٹ کے تھرو اسے فورس کروا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کو. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام پیمنٹ ان کیش, ان بینک آپ تمام پیمنٹ کرتے ہیں, اسی ٹائم اس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ رجسٹری بنواتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. تو یہ دونوں ڈاکومنٹ, چاہے آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہے ہیں یا سیل ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اقرار نامہ کر رہے ہیں یا بے نامہ کر رہے ہیں, ان دونوں ایگریمنٹس کی جو فریمنگ ہے, جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے, اس کو آپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا. اور یہ عموماً جو لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ وہ کسی وثیقہ نویس یا کسی اسٹامپ فروش کو اس کی ذمہ داری دے دیتے ہیں, جس کے اندر عموماً کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے. تو آپ اس کو کسی پروفیشنل وکیل سے اس کی تکمیل کروائیں. ایگریمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ نے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے اسٹیمپ پیپر کی ویلیو. کچھ لوگ 200 روپے والے پیپر پہ بھی وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, 500 والے پہ کر لیتے ہیں, لیکن ایسے پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے قانون کی نظر میں. منیمم جو ریکوائرڈ ہے دیٹ از 1200 اسٹامپ پیپر. اور اگر آپ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو رجسٹریشن کی طرف جاتے ہیں, وہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس کی جو اسٹیمپ پیپر کی ویلیو ہے وہ 1200 پلس جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا 0.1% اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں ٹورڈز دا سب رجسٹرار. تو اس کے اندر سب سے جو بڑی چیز فوکس کرنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گواہان. اگر آپ خریدار ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گواہان ڈالیں, دونوں گواہان آپ اپنے ڈالیں, تاکہ اگر کل کو آپ کو کورٹ کے اندر جانا پڑتا ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے تو وہ دونوں گواہان جو ہیں, منیمم 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی ایگریمنٹ کے اندر, تو وہ دونوں گواہان آپ کی اپروچ میں ہوں, آپ ان کو کسی بھی ٹائم کورٹ کے اندر جج صاحب کے سامنے پیش کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ایسے گواہان ڈال دیں جو پراپرٹی ڈیلر اپنی طرف سے ڈال دے یا فروخت کنندہ اپنی طرف سے ڈال دے, جو آپ کورٹ میں پیش ہی نہ کر سکیں. تو آپ کی تمام ٹرانزیکشن جو ہے بونافائیڈی آپ کی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی. اس کے اندر جو غلطی کی جاتی ہے, جو عموماً ڈیلر حضرات یا جو فراڈیے ہوتے ہیں, جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر آپ پراپرٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ خود سے کہیں گے کہ جی آپ 1200 والا اسٹامپ پیپر ایشو کروا کے لے آئیں. نہیں, اسٹامپ پیپر جو فروخت کنندہ ہوتا ہے ہمیشہ وہی دیتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو اپنی اماؤنٹ دے رہے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ کوئی ایگریمنٹ کے اوپر, تو اس کے بدلے آپ کو ابھی نہ کوئی پوزیشن مل رہا ہے, نہ کوئی آپ کو اس کی کوئی اونرشپ انٹائٹل مل رہی ہے. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو صرف ایک پیپر مل رہا ہے. اس پیپر کی جو اہمیت ہے, اس کی جو ویلیو ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی کہ اس کی جو ویلیو ہے کل کو اس کو ایگزیکیوٹ کروانے میں اس ویلیو کی وجہ سے یہ پیپر جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے. تو آپ نے جو فروخت کنندہ ہے اس کی طرف سے پیپر ایشو کروانا ہے, اسٹامپ پیپر, اور وہ ان فیور ہوگا, بحق ہوگا خریدار کے.
پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیل ایگریمنٹ یا ایگریمنٹ ٹو سیل، ابھی ہم بات کر رہے تھے ایگریمنٹ ٹو سیل کی، اقرار نامے کی، جس کے اوپر آپ ٹوکن منی دے کے تو ان فیوچر کوئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی میکسیمم سکن سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو، اس اقرار نامے کو متعلقہ سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروائیں۔ کے بعد آ جاتی ہے باری جب آپ اس کو فائنل ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی سیو ڈیڈ کو، جسے ہم رجسٹری کہتے ہیں عام زبان میں۔ اب اس رجسٹری کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ بھی آپ کسی وکیل سے کروائیں۔ میں وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ کسی پراپرٹی ڈیلر کے اوپر نہیں جائیں، آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس اپنے وکیل سے بنوائیں، کسی مستند وکیل سے بنوائیں جو پروفیشنل ہو، جو پریکٹسنگ ہو، ان سے بنوائیں۔ رجسٹری کے اوپر بھی اگین وہی بات ہے کہ آپ جو گواہان ڈالیں گے وہ آپ کی طرف سے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کل کو اگر یہ رجسٹری بھی کہیں پر چیلنج ہوتی ہے تو آپ کے جو گواہان ہیں ان کو آپ کورٹ کے اندر پیش کر سکیں۔ رجسٹری کے بعد جو رجسٹری ہو جانے کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ انتقال نمبر کا ہوتا ہے۔ ایک اوریجنل اور 2 کاپیز بنتی ہیں کسی بھی رجسٹری کے جب آپ اسے پاس کرواتے ہیں۔ اس میں سے ایک کاپی جو ہے وہ ریکارڈ کے اندر چلی جاتی ہے سب رجسٹرار آفس کے، اور ایک کاپی چلی جاتی ہے متعلقہ پٹوار خانے میں، اور متعلقہ پٹوار خانے والے اس کے اوپر انتقال تب تک نہیں ایگزیکیوٹ کرتے جب تک آپ ان کو اپروچ نہیں کرتے۔ سیو ڈیڈ بننے کے بعد آپ متعلقہ پٹوار خانے میں اس کی ایک کاپی خود سے لے کے جائیں اور اس کا انتقال چڑھوائیں۔ عموماً جو انتقال چڑھایا جاتا ہے وہ منتھ کے لاسٹ ڈیز میں چڑھایا جاتا ہے۔ آپ چاہے 5 تاریخ کو رجسٹری متعلقہ پٹواری کو دے کے آئے ہیں تو وہ اس کی جو انتقال چڑھائے گا وہ منتھ اینڈ پہ چڑھائے گا، تو آپ 1 مہینے بعد جا کر ایک تو ان سے انتقال نمبر لیں، اور دوسرا فریش فرد برائے ریکارڈ جو کہ آپ کے نام کی ہونی چاہیے، جو ابھی آپ خریدار بنے، جو آپ کے نام کی ہونی چاہیے، اس کی لازمی ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھیں اور انتقال نمبر ان سے لازمی لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ٹاپک کلوز کریں گے۔ انشاءاللہ مزید معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی فریش ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔